بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. الحمدللہ ہم نے خبر الآحاد کی جو تعریف پڑھی تھی، یعنی ایسی خبر، ایسی حدیث جس کی سند میں وہ متواتر والی شروط نہ پائی جائے، وہ خبر الآحاد ہے. پھر خبر الآحاد کی ہم نے پڑھی ہیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اس میں دو تقسیمات اور دو مباحث ہیں. پہلی مبحث اور پہلی تقسیم میں ہم نے کیا پڑھا کہ خبر احاد کی جو تعداد اسناد کی تعداد کے لحاظ سے، اس کی سندوں کی جو عدد ہے اس کے لحاظ سے اس کی تقسیم تھی. وہ مشہور، عزیز اور غریب، ہر ایک کی ہم نے تفصیل الحمدللہ، اس کی اقسام، اس کی جو مثالیں ہیں الحمدللہ، اور اس کے متعلق جو جو کتب ہو سکتی ہیں اس کو ہم نے پڑھا. ایک چیز اس میں یہ رہ گئی تھی جس کی طرف تنبیہ کرنا میرے خیال میں نہیں رہا، وہ یہ کہ مشہور، اور الحمدللہ اس کا آگے چیز آنی تھی، اور تنبیہاً میں اس کو ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں کہ مشہور، عزیز اور غریب، یعنی ایسی حدیث مشہور جس میں، مشہور سے مراد ایسی حدیث جس میں کم سے کم، جس کے کسی ایک طبقے میں کم سے کم 3 راوی اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو مشہور کہتے ہیں. اور عزیز سے مراد ایسی حدیث جس کے کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہ گئے، اور غریب سے مراد ایسی حدیث جس کے کسی ایک طبقے میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو، اس کو غریب کہتے ہیں. اور اس کے ہم نے مختلف اقسام پڑھی. ان تینوں قسم کی احادیث کو صحیح یا ضعیف، قابل حجت یا غیر قابل حجت تب سمجھا جائے گا جب اس کی سند پر بحث کیا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس کو سند کے پرکھنے کے اپنے طریقے ہیں، متن کو پرکھنے کے اپنے طریقے ہیں، اور ان کے اپنے قوانین اور ضوابط ہیں. تو اگر کوئی حدیث مشہور ہے اور وہ صحیح ہے، اس کی سندیں صحیح ثابت ہو گئی ہیں، تو تب بھی غیر قابل حجت ہے، عزیز ہے، غریب ہے، کسی بھی قسم کی ہے. اگر اس کی سندوں کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے، اس کو پرکھنے کے لحاظ سے اگر وہ صحیح ہے تو وہ قابل حجت ہے. اگر ضعیف ہے تو تب وہ غیر قابل حجت ہے. یعنی کسی چیز، کسی حدیث کا غریب ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ غیر قابل حجت ہے، بلکہ کسی حدیث کا سند کے لحاظ سے اور متن کے لحاظ سے ضعیف ہونا اس کا غیر قابل حجت کہلاتا ہے، اس کا سبب ہو سکتا ہے. مشہور، عزیز اور غریب تینوں میں سے صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، غریب بھی ہو سکتی ہیں. اب اگلی جو تقسیم ہے خبر احاد کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے، صحیح اور حسن کے، صحیح اور ضعیف کے لحاظ سے، تو کہتے ہیں اس لحاظ سے اس کی 2 تقسیمیں ہیں. یعنی یا تو حدیث مقبول ہو سکتی ہے، یا حدیث مردود یا غیر مقبول ہو سکتی ہے، یا مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی. تو مقبول حدیث وہ ہے جس میں جو راوی ہے، جو خبر دینے والا ہے، جو حدیث پہنچانے والا ہے، اس کی سچائی ثابت ہو جائے. اور اس کی آگے ڈیفینیشنز آئے گی انشاءاللہ، آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. اور اس کا حکم یہ ہے، مقبول حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس کو قابل حجت سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کا عمل آپ کے لیے فرض ہوگا اور آپ کے لیے ضروری ہوگا. اور اگر کوئی حدیث غیر مقبول ہے تو وہ غیر قابل حجت ہے، غیر قابل عمل ہے. یعنی ایسی حدیث جس کے راوی کی سچائی ثابت نہ ہو سکے، تو ایسی حدیث کو غیر قابل حجت سمجھا جائے گا. اور مقبول کی بھی اپنی اقسام ہیں اور مردود کی بھی اپنی اقسام ہیں. حدیث میں حدیث مقبول اور حدیث مردود دونوں کی اپنی اپنی تفاصیل ہیں. انہوں نے 2 ادھر مطلب یا 2 ان کی مباحث ادھر ذکر کی. اب ادھر خبر مقبول کو انہوں نے پہلے ذکر کیا، لیکن میری جو رائے ہے اس میں خبر مقبول کی جو تقسیم ہے وہ بعد میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ہلکا سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں کہ خبر مقبول بنیادی طور پر 4 اقسام پر مبنی ہے. یعنی یا تو حدیث صحیح لذاتی ہوگی تو تب وہ مقبول ہے، یا صحیح لغیری ہوگی، یا حسن لذاتی ہی، یا حسن لغیری ہی. ان 4 قسم کی حدیث اگر ہوگی تو
وہ قابل حجت ہے اور وہ مقبول ہے، اس کے علاوہ ہوگی تو وہ حدیث غیر قابل حجت ہے، غیر قابل قبول ہے۔ صحیح حدیث یا صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث جس میں تمام راوی آپس میں یا تمام راوی عادل ہوں، یعنی ان میں کوئی فسق نہ ہو، کوئی فجور ان کا ظاہر نہ ہو، اور دوسری چیز تمام راوی ضابط ہوں، یعنی ان کے حافظے جو ہیں پکے ہوں۔ تیسری چیز کہ تمام راوی آپس میں ملے ہوں، ان کی ملاقات آپس میں جو ہے وہ کسی قرینے سے ثابت ہو۔ ان کی ملاقات جو ہے جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ راوی آپس میں ملے ہیں اور جو ہے ان کے سند کے درمیان اتصال ہے، سند ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی راوی گرا نہیں ہوا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس حدیث کو کہ یہ متصل ہے۔ یعنی تین یہ شرطیں ہوگی، ایک تو راوی عادل ہو اور اس کا حافظہ، تمام راوی عادل ہوں اور وہ سب حافظے کے پکے ہوں، اور سند بھی آپس میں ملی ہوئی ہو، کہیں سے درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث میں کوئی خفی علت نہ ہو، کوئی خفی اس میں جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی سبب نہ پایا جائے جس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کوئی فرق پڑے۔ اور چوتھی چیز کہ شذوذ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی حدیث کوئی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں والی حدیث کے مخالف نہ ہو، یہ اس کا ایک تعارف ہے۔ اگر یہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی تو حدیث صحیح کہلائے گی، حدیث صحیح لذاتی ہی کہلائے گی۔ اور اگر تمام پانچوں کی پانچوں خصوصیات صحیح والی پائی جائیں، یعنی تمام راوی عادل ہیں اور سند بھی آپس میں ملی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی راوی گرا نہیں ہوا، اور حدیث میں کوئی خفی سبب بھی نہیں ہے یا خفی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اور حدیث شاذ بھی نہیں ہے، یعنی کسی دوسری صحیح حدیثوں کے مخالف بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک راوی جو ہے اس کا حافظہ کم ہے، زیادہ کم نہیں، بس کم ہے کہ اس میں غلطیاں تھوڑیاں زیادہ کرتا ہے، تو وہ حدیث جو ہے وہ حسن ہو جاتی ہے، یعنی حسن لذاتی ہی ہو جاتی ہے، اس کو کہا جائے گا حسن لذاتی۔ لیکن ایسی حدیث جس میں باقی سندیں پائی جائیں لیکن کوئی ایک راوی جو ہے اس کا حافظہ کم ہو یا ایک سے زیادہ، ایسی سند کو اگر اپنے ہی درجے جیسی کوئی اور سند مل جائے یا اپنے سے اعلیٰ درجے کی کوئی اور سند مل جائے تو یہ حدیث حسن لغیری ہی بن جائے گی، یعنی صحیح لغیری ہی بن جائے گی، یعنی یہ اپنے بل بوتے پہ صحیح نہیں ہوئی بلکہ اس کو صحیح بننے کے لیے بنیادی طور پر وہ حسن لذاتی ہی تھی، لیکن وہ اپنے بل بوتے پہ صحیح لغیری نہیں بنی بلکہ اس کو کسی اور سند کے ملانے کی وجہ سے اس کو صحیح لغیری ہی سمجھا گیا۔ تو یہ ہوگی صحیح لغیری کی ڈیفینیشن، اور حسن لذاتی ہی کی بھی اسی میں آگے۔ حسن لغیری ہی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی حدیث جو کہ بنیادی طور پر ضعیف ہے، یعنی ضعف اس وجہ سے ہے اس میں کہ یعنی کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن دو وجہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی راوی فاسق نہ ہو اور کاذب نہ ہو، اگر یہ دو شرطیں ہیں تو پھر اس حدیث کو ضعیف نہیں، اس کا درجہ جو ہے اور زیادہ گر جائے گا اور اس کا درجہ بڑھے گا نہیں۔ لیکن اگر راوی جو ہے وہ فاسق بھی نہیں ہے اور کاذب بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب ضعف ہے، کسی اور وجہ سے راوی ضعیف ہو گیا، تو اگر ایسی حدیث کو کوئی اپنے جیسی کوئی اور حدیث مل جائے، یعنی اتنا ہی رتبہ ہو، یعنی ضعیف ہو دوسری بھی لیکن اتنا ہی رتبہ ہو، یا اپنے سے اعلیٰ رتبے والی کوئی اور سند مل جائے اسی حدیث کی، تو یہ حدیث حسن لغیری ہی بن جائے گی، یعنی ایسی حسن جو اپنے بل بوتے پہ حسن نہیں بنی بلکہ وہ اصل میں ضعیف تھی، وہ کسی اور سند کے ملنے سے اس کا رتبہ بڑھ گیا اور وہ حسن لغیری ہی بن گئی اور وہ قابل حجت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ مقبول حدیث کا ایک مختصر سا تعارف ہے، لیکن ہماری جو اصلی بحث ہوگی وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ بعد میں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث غیر مقبول کی طرف، اور یہ میری اپنی رائے ہے، اس لیے کہ جو پچھلی بحث ہے اس میں انہوں نے ایک تو صحیح کی جو ڈیفینیشنز ہے، حدیث متصل کیسے ہوتی ہے، وہ آپ کو یہ ضعیف حدیث کے جو سارے اسباب ہیں یہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گی،
پھر راوی عادل کیسے سمجھ لگتی ہے کہ وہ عادل ہے، اس کے کیا کیا قرائن ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ راوی عادل ہے، وہ بھی اسی مبحث سے پتہ چلے گا۔ راوی کا ضابط ہونا بھی اسی مبحث سے پتہ چلے گا۔ پھر علت اور شذوذ وغیرہ بھی اس ہی حدیث ضعیف کی بحث سے ہمیں سمجھ آئے گی صحیح، یعنی صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ضعیف حدیث کے بارے میں سمجھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اس میں ناسخ منسوخ کی اور محکم اور مختلف الحدیث کی جو ہے بحث آئی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو بحث ہے یہ ضعیف حدیث کے بعد آنی چاہیے، اس لیے میں اس کو جو ہے پہلے ضعیف حدیث کو جو ہے لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد وہ صحیح والے جو چیپٹر ہیں اس کو لے کے چلوں گا۔ اور یہ انشاءاللہ یہ آپ کو پڑھ کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ والی چیز اگر جو ہے ضعیف والی پہلی پڑھ دی جائے تو وہ جو حسن اور صحیح والی جو بحث ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ چلیں خبر مقبول کی آپ کو میں نے مختصر سا تعارف تو کرا دیا، اب آتے ہیں خبر مردود کی طرف۔ خبر مردود میں کہتے ہیں کہ ہم نے 3 مباحث میں پڑھنا ہے اس کو، یا 3 اقسام میں اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تو ہے عام ضعیف، جس کو مطلق سمجھا جاتا ہے ضعیف، اس میں ہر قسم کی ضعیف آگے شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر اس کی جو اقسام ہے اس کے اوپر ضعیف کا نام بھی مطلق طور پر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے ضعیف کی اپنی اقسام ہے۔ دوسری انہوں نے اگلی جو بحث کرنی ہے وہ یہ کہ مردود بسبب سقط من الاسناد، یعنی سند میں کوئی ایک راوی گرا ہوا ہے یا ایک سے زیادہ گرا ہوا ہے، اس کی اقسام انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، تو اس کے لحاظ سے مردود کی اقسام یا غیر مقبول حدیث کی اقسام۔ اور آخری جو اس میں مطلب یا مقصد یا مبحث ہے یا آخری جو قسم ہے وہ یہ ہے المردود بسبب طعن فی الراوی، یعنی راوی میں کوئی طعن ہے اس کی وجہ سے حدیث مردود ہوگی اور غیر مقبول ہوگی، یعنی راوی غیر عادل ہے یا راوی کا حافظہ کم ہے یا راوی میں اور کوئی قسم کا جو ہے ضعف پایا جاتا ہے، تو اس کی اقسام انشاءاللہ اس مبحث میں ہوگی۔ اب الخبر المردود و اسباب ردہ، یعنی خبر مردود کیا ہے اور اس کے رد کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، یعنی خبر جو غیر مقبول ہے اس کے غیر مقبول ہونے کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس کی نیچے ڈیٹیل آئے گی۔ تو خبر مردود یا دوسرے الفاظ میں ضعیف وہ حدیث ہے جس میں شروط و قبول الحدیث کے جو 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے یا ایک سے زیادہ شرط نہ پائی جائے تو اس کو ضعیف کہیں گے۔ یعنی کون سی شرط تھی کہ تمام سند میں تمام راوی عادل ہوں، یعنی فاسق نہ ہوں، اور ان میں دوسری جو ہیں صفات نہ پائی جائیں جو غلط صفات ہیں۔ اس کے علاوہ اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی عادل سے کیا مراد ہے، اور جو ہے راوی وہ حافظ ہوں، ان کا حافظہ اچھا ہو، اور یہ سند میں تمام راویوں کی جو چین ہے اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اور جو ہے سند میں کوئی علت نہ ہو، یعنی کوئی خفی غلطی نہ ہو، چھپی ہوئی کوئی غلطی یا کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں کوئی کمی آئے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ حدیث کوئی اپنی سے زیادہ صحیح حدیثوں کے مخالف نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو حدیث صحیح ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے، ایک تو تھا نا کہ حافظہ کم ہو گیا تو حدیث حسن ہو گئی ہے، نہیں، کوئی ایک شرط اگر نہ پائی جائے تو اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے، یا ایک سے زیادہ شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو تب بھی وہ ضعیف اوبیسلی کہلائے گی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی الگ الگ اقسام ہیں، راوی کے جو ہے اس کے راوی کے ضعف کے لحاظ سے بھی حدیث جو ہے مردود ہو جاتی ہے، غیر مقبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات سند میں اگر کوئی راوی گر گیا ہے، انقطاع آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یا علت اگر پائی جائے تب بھی حدیث ضعیف ہے، یا اگر حدیث شاذ ہے، اپنے سے زیادہ صحیح حدیثوں کے مخالف ہے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری اقسام پر بعض اوقات علماء کیا کرتے ہیں، مطلق ضعیف کا نام جو ہے لگا دیتے ہیں، لیکن ہر ایک اقسام کی اپنی اپنی اصطلاح ہے، اور جو حدیث کے علماء ہیں، محدثین ہیں، وہ جب حدیث کا حکم لگاتے ہیں تو ہر ایک کا خاص حکم لگاتے ہیں، یا یہ حدیث اس وجہ سے ضعیف ہے کہ اس کے راوی میں فلاں عیب پایا جاتا ہے اس وجہ سے، یا سند میں فلاں جگہ جو ہے راوی گرا ہوا ہے اس وجہ سے ضعیف ہے، یا اس میں فلاں علت پائی جاتی ہے، یا سند شاذ یا حدیث شاذ ہے، تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ سبب کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو 2 جو رئیسی سبب ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے یا غیر مقبول ہو سکتی ہے، وہ 2 ہیں، وہ یہ ہیں کہ
یا تو سند میں کوئی سخت پایا جائے یعنی کوئی راوی گرا ہوا ہو، یا یہ ہے کہ راوی یعنی سند کے کسی راوی میں یا ایک سے زیادہ راویوں میں کوئی طعن ہو، یعنی ان کی عدالت میں کمی ہو، اس کی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی۔ تو ان دو سببوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس کی ادھر ڈیٹیل آگے بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اقسام ہیں، یعنی علت پائی جائے یا شذوذ بھی ہو تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں یعنی سقط من الاسناد، سند میں کوئی جو ہے راوی گر گیا، اس کی بھی مختلف آگے اقسام ہیں، اس کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں، اور راوی میں کوئی طعن نہ پایا جائے، کوئی اس میں ضعف پایا جائے، کوئی عیب پایا جائے، اس کی بھی اپنی اپنی اقسام ہے۔ تو ان دونوں اقسام کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، یعنی سند میں جو سقط ہے اس کی اپنی ڈیٹیل ہے۔ اب ضعیف کو جو ہے، جو مطلق ضعیف ہے، اس کی ادھر ڈیفینیشن لے کے آئیں گے۔ ضعیف کا مطلب ہے یعنی ایسی چیز جو کمزور ہو، یعنی قوی کے مخالف، وہ حسی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی ضعیف جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور ایک جو کہ غیر محسوس طور پر ضعیف، یعنی ابھی حدیث ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا نا، ہم محسوس تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ پھر بھی ضعیف ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ضعیف معنوی۔ اس کی اصطلاحاً ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں جو ہے کہ صحیح حدیث کے یا حسن جو حدیث ہے اس کی صفات جو ہے وہ نہ پائی جائیں، یا جو صحیح حدیث کی شروط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط یا ایک سے زیادہ شرطیں نہ پائی جائیں۔ اور پھر جو ضعف ہے حدیث کا، جو ضعف ہے، ضعیف ہونا ہے، اس کے بھی اپنے اپنے مراتب ہیں، یعنی راویوں کی ضعف کے لحاظ سے، اور جو ہے ان کی عدالت کے لحاظ سے جو ہے، یا سند میں سقط کے لحاظ سے، اس کی جو ضعف ہے اس کی بھی اپنی اپنی ترتیب ہے۔ یعنی راوی فار ایگزامپل حدیث ضعیف ہے ایک، اور ضعیف جداً بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے سنگین یہ رتبہ ہے اس سے۔ اس کے بعد واہی، اس سے بھی جو ہے سنگین اور شدید رتبہ ہے، شدید ضعف کا۔ اسی طرح منکر اس سے زیادہ، اور موضوع سب سے زیادہ جو ہے حدیث کی شر انواع ہے، سب سے جو شر انواع وہ ہے حدیث کی ضعیف کی، وہ موضوع ہے۔ اور بعض اوقات جو علماء ہیں انہوں نے اوہل اسانید بھی ذکر کی گئی ہیں، ایسی اسانید جو سب سے زیادہ ضعیف ہوں، جیسا کہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہیں کہ یہ سندیں انہوں نے متعین کر دی ہیں کہ یہ سندیں اگر آ گئی تو وہ سب سے زیادہ صحیح سندیں ہیں، اور اسی طرح وہ سندیں بھی بتا دی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ضعیف ہیں۔ اور ان میں یہ ادھر ایک دو انہوں نے ذکر کر دی ہیں، اور میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی نیچے مثال دی ہے ضعیف حدیث کی، انہوں نے ادھر نیچے مثال دی ہے۔ ما اخرجہ الترمذی من طریق حکیم الاسرم، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو حکیم الاسرم کی روایت سے یا ان کے واسطے سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ حکیم الاسرم اس حدیث کو ابو تمیمہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو تمیمہ ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی سند صرف جو ہے اس حدیث کی وہ ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سند اس حدیث کی ہے ہی نہیں۔ اور اس سند کے بارے میں کیا حکم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ حکیم اسرم جو ہیں رحمہ اللہ، حکیم بخاری رحمہ اللہ، معاف کیجیے گا، امام بخاری رحمہ اللہ حکیم اسرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر علماء ہیں اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کو تقریب التہذیب میں لین کہتے ہیں، یعنی شدید ضعیف ہے، اس میں لین پایا جاتا ہے، یعنی کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس راوی کے ضعف کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہوگی، ضعیف ہوگی۔ تو اس میں ایک شرط کم ہوگی تو یہ اس راوی کی وجہ سے حدیث میں کمی آ گئی۔ تو اس کے حکم کے بارے میں اگر بات کی جائے، حکم روایتی یعنی ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے، اس کو روایت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو
اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر تو حدیث موضوع ہے، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث من گھڑت ہے اور کذاب راوی کسی نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس حدیث کو کسی صورت میں بھی آپ روایت نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ بیان کر دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے بچیں، تو تب بندہ جو ہے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ البتہ کوئی اور ذوف پایا جاتا ہے تو اس حدیث کو روایت کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہو لیکن وہ عقائد کے متعلق نہ ہو اور صفات الہی کے متعلق نہ ہو، ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ احکام شرعیہ یعنی حلال حرام کے متعلق نہ ہو۔ اگر یہ دو شرطیں اگر ہیں اس میں، یعنی اس میں احکام شرعیہ کے متعلق بھی نہیں چیز، یعنی حلال حرام کے متعلق بھی کوئی نہیں چیز، عقائد کے متعلق بھی نہیں ہے، تو اس حدیث ضعیفہ کو روایت کیا جا سکتا ہے، لیکن کس کے طور پر؟ نصیحت کے طور پر، کسی چیز کی ترغیب ترہیب یا قصے کے طور پر۔ اور بعض علماء کا اس میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اس کو روایت کرنے کی اجازت دی ہے یا وہ خود روایت بھی کرتے تھے، لیکن اس میں صحیح رائے یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث جب بیان کی جائے گی تو اس کے متعلق عقیدہ بنے گا آپ کا، وہ کسی نہ کسی حکم کے متعلق، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں جو ہے آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تشجیع دے رہی ہوگی۔ تو کسی بھی صورت میں جو راجح رائے ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ضعیف حدیث کو جو ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتی اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں وہ حدیث ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ تو ضعیف حدیث جب ہمارے ذہن میں پڑے گی اور اس کو ہم قابل حجت سمجھنے لگ پڑیں گے تو وہ ایک طرح کا عقیدہ بن سکتا ہے ہمارا۔ تو عقیدے کے متعلق ویسے بھی شرط ہے کہ اگر حدیث اگر آپ کے عقیدے کے متعلق ہے تو آپ اس کو نہ، لیکن یہ شرط بھی اگر اس کو لیا جائے یا کسی بھی صورت میں، تو راجح بات یہ ہے کہ حدیث ضعیفہ کے جو روایت سے جو ہے احتراز کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ یہ سد ذرائع کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات اگر ہم فضائل اعمال میں یا ترغیب ترہیب میں بھی ضعیف حدیث لیتے ہیں تو وہ جب دائرہ کار ہم اس طرح لے کے آتے ہیں تو وہ وسیع بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے بعض اوقات بندہ احکام میں بھی اس کو ممکن ہے ضعیف حدیث کو لینا شروع کر دے۔ تو اگر ہم اس باب کو ہی، اس دروازے کو ہی ختم کر دیں کہ ضعیف کا دروازہ بند ہے ہمارے لیے، تو انشاءاللہ وہ آگے اس کا دائرہ وسیع نہیں ہوگا۔ تو راجح بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف کو کسی بھی صورت میں بھی روایت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے۔ اور ادھر صاحب کتاب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ضعیف روایت کو آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منقول ہے یا یہ چیز ہم تک پہنچی ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ اور یہ چیز بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ چیز ظاہری طور پر انسان جو ہے جو اس سے احتراز کرے، اس سے دور رہے۔ البتہ حکم عمل کے لحاظ سے علماء کا اس میں قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 حالات میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جا سکتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں، اور یہ تینوں شروط ایٹ اے ٹائم اس میں پائی جائیں تو تب وہ حدیث جو ہے ضعیف اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حدیث کا ضعف جو ہے وہ بہت زیادہ شدید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ شدید ضعف اور جو خفیف ضعف ہے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی کہ ضعیف جو ہے یا سند کا ضعف وہ کب شدید ہو جاتا ہے اور کب وہ غیر شدید رہتا ہے، یا وہ جو ہے کم شدت یا کم شدت ضعف میں آتا ہے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ پڑھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کسی ثابت شدہ حدیث کے معنی میں ہو، یعنی اس کے معنی اس حدیث سے صحیحہ سے ملتے ہوں تو تب اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا۔ تیسری چیز کہ اللہ اعتقد عند العمل به ثبوت۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے عمل کرتے ہوئے کہ یہ چیز ثابت ہے، یہ حدیث ثابت ہے، یعنی آپ کا عقیدہ نہ ہو، اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو لیں ہی نہ۔ تو صاحب کتاب کی جو رائے ہے یہ اس کے مطابق بھی آپ دیکھیں، یا اکثر علماء جو اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 حدیثوں کی ضعیف حدیث میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں، تو یہ 3 شرطیں بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ضعیف حدیث غیر ثابت شدہ اور غیر
جو ہے اس پر عقیدہ کرنا غیر جو ہے قابل قابل قبول چیز ہے یعنی. تو اس میں یہ تین چیزیں بھی اگر پائی جائیں تو وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ چیز جو ہے قابل حجت نہیں ہے. البتہ علی کل حال اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں حدیث ضعیف میں تو اس کو روایت کیا جائے. ان علماء کا یہ قول ہے. اب ایسی حدیث کی کتابیں جس میں صرف ضعیف حدیثیں یا اکثر ضعیف حدیثیں اس میں روایت کی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں، ان میں کتاب الضعفاء ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الضعفاء کے نام سے. اسی طرح امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے نام سے حدیث لکھی ہے. حدیث کی کتاب جو لکھی ہے، ان کتابوں سے مراد یا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ضعیف حدیثوں کی ایک طرح کی مثالیں بیان کر دیں آپ کے سامنے کہ اس طرح کی حدیث ضعیف ہوتی ہے یا ان راویوں کی وجہ سے جو ہے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. انہوں نے اس میں یہ بیان کیا. اور وہ کتب جن میں خاص صرف ضعیف حدیثیں جو ہیں جمع کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کتب المراسیل والعلل والمدرج وغیرہ. ان تین قسم کی حدیثیں، اور یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ مرسل کسے کہتے ہیں، معلل حدیث کسے کہتے ہیں، مدرج حدیث کسے کہتے ہیں. یہ ضعیف حدیث کی اقسام ہیں. تو اس طرح کی اگر کتب ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ضعیف حدیثوں کی کتب ہیں، جن میں کتاب المراسیل ابو داؤد کی کتاب ہے اور کتاب العلل دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ ضعیف احادیث کی کتابیں ہیں جن میں صرف مرسل یا معلل احادیث کی جو ہیں وہ روایتیں موجود ہیں. تو یہ ضعیف کی بنیادی جو بحث تھی وہ یہ تھی. اس کے حکم، اس کی اقسام اور مثالوں کے بارے میں بھی آپ نے سمجھ لیا. اس کی آگے جو دو ہم نے بحثیں پڑھی تھیں، مردود سند میں کسی راوی کے گرنے کی وجہ سے جو اقسام ہیں وہ ہم پڑھیں گے. پھر سند میں کسی راوی کے اندر طعن ہو یا اس میں کوئی عیب پایا جائے اس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ اقسام ہو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پڑھیں گے.